بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ جانوروں کو ذبح کر دینا اور جانوروں کو کاٹنا یہ ثواب کیوں ہے؟ اگر کوئی یہ اعتراض کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ قربانی کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ ہم اس طرح کے سوال سے اپنے کو بچا سکیں، یعنی ہم اپنے عقل کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ کے حکم کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیں۔ یہ سوال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض اور یہ شبہ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آنا چاہیے تھا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ کون بیٹا جو اکلوتا ہے، کون بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہے، کون بیٹا جو بڑا باہنر ہے اور جو ہے بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ لیکن اس بیٹے کو ذبح کرنے کے جب حکم دیا گیا، وہ بھی ایسے نہیں اشارے میں دیا گیا، خواب میں حکم دیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ اے اللہ، یہ آپ حکم ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن یہ کیوں کا سوال ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا جبکہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اور نہ صرف ہی کہ سوال نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی کر گزرے، عمل کرنے کے لیے سارے جتن بھی کر لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی گردن ڈال دینا یہی قربانی کا مقصد ہی ہے۔ لہذا اگر اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور نبی کریم علیہ السلام کا عمل سامنے آ جائے تو پھر اس میں یہ کیوں کا مزاج ختم کر دیا جائے، یہ ذہن میں یہ کیڑا اور یہ وسوسہ، یہ کانٹا نہیں رہنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہوگا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے اور نبی کا عمل ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ سنت ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کہا تھا کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ تم اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا، تو کہا میں نے پروردگار عالم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو یہ جذبہ پیدا کرنا انسان کے مزاجوں میں، ایک جو ہے مخلوق کے مزاج میں، بندوں کے ذہن میں یہ جذبہ پیدا کرنا کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ساری چیزیں ہماری اللہ کی ہی ہیں، ہم خود اور ہماری جتنے ملکیت کی چیزیں ہیں، ہماری اولاد، ہمارے جانور، ہمارے مال، ہماری دکان مکان، یہ سب اللہ کے ہیں۔ لہذا جب اللہ مانگے ہمیں فوراً اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ اولاد مانگے تو اولاد کو اگر ذبح کرنے کے لیے کہے تو ہمیں اس میں بھی قیل و قال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے سکھلایا، یہی قربانی کا مقصد ہی ہے۔ قربانی کا مقصد اصل میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کرم فرمائی، یہ فرمائی کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ آنے لگا کہ ہم غذا تو گوشت کے علاوہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم جو ہے گوشت کے لیے قربانی ہی کیوں کریں؟ یہی تو ذہنیت غلط ہے۔ قربانی گوشت کے لیے ہوتی ہی نہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی نے قربانی کا مقصد گوشت بنا لیا تو وہ قربانی حلال ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کا مقصد گوشت نہیں ہے۔ لہذا جب قربانی کا مقصد گوشت نہیں تو پھر گردن کاٹنے کا کیا مطلب؟ جانوروں کی گردن کاٹنے کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے جانور، ہماری یہ ملکیت، ہماری یہ سب چیزیں اے اللہ تیرے لیے قربان۔ زمانے جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی اور تمام مذاہب میں اپنے اپنے معبودوں کے لیے جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے قربانیاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نبی علیہ السلام، لوگ تو جو ہے اپنے معبودان باطل کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، عبادت کیجیے، اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ تو قربانی کا رخ بدلا گیا کہ اپنے معبود حقیقی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے محبوب چیزوں کو قربان کر دو۔ اصل تو قربان کرنا ہے اپنی جان کو، اصل قربان کرنا ہے اپنے اہل و عیال کو، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ حکم میں آسانی یہ فرما دی کہ تم بکرے ذبح کر لو، تم جو ہے حلال جانور ذبح کر لو،
گائے اور جو ہے بھینس وغیرہ، گائے تو ہمارے اس ملک میں منع ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ باقی جن جانوروں کی قربانی حلال کی گئی تم ان کو قربان کرو، ہم تم کو ثواب وہ دیں گے جیسے تم نے اپنی اولاد کو قربان کر لیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے یہاں گوشت نہیں مقصود ہے، اللہ کے یہاں خون بہانا نہیں مقصود ہے، اللہ کے یہاں تمہارا یہ جذبہ مقصود ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کو سمجھ میں آئے نہ آئے وہ پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اصل جو قربانی کا مقصد ہے خود لفظ قربان ہمیں بتا رہا ہے۔ لفظ قربان کے معنی تقرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونا۔ تو جو یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کی جاتی ہے اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہوتا، اور یہ قربانی تمام مذاہب میں چلی آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو مادی اینکل سے اور اپنے مفاد کے پہلو سے دیکھنے لگتے ہیں کہ قربانی کا گوشت چونکہ قربانی کا مقصد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو ہے خون جو ہے جانور کاٹ کر کے صرف گوشت کو حاصل کرنا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی۔ تو اس لیے یہ تقوی اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے 3 دن دیتے ہیں۔ 3 دن سے پہلے قربانی نہیں کہلاتی، 3 دن کے بعد جو ہے قربانی نہیں رہتی۔ 3 دن اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے یادگار دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیے کہ تم اپنے اندر وہ اسپرٹ پیدا کرو جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، کہ انہیں تو بکرا ذبح کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، انہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن انہوں نے عقل نہیں لڑائی اور انہوں نے کہا کہ ہم سب تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے آگے قربان ہو جانا چاہیے۔ لہذا تمہیں بھی، انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عمل سے، اس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 3 دن کے اس عمل سے یہ سبق سیکھیں کہ ہمیں ہر چیز کو اللہ کا حکم آ جانے پر قربان کر دینا چاہیے۔ وہ اپنی جان کی قربانی ہو، شہادت ہو اپنی، یا جانور کی قربانی ہو، یا کسی اور بھی صلاحیت کی یا کسی اور چیز کی قربانی کی ضرورت ہو امت مسلمہ کے لیے، اللہ کے حکم کے تابع بنا کر کے جو اللہ کا حکم آ جائے، جیسا آ جائے، جب آ جائے، جو تقاضا آ جائے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا سبق ہے جو ہمیں اس قربانی کے ذریعے سے دیا گیا ہے، اور ہمیں اسے حکم دیا گیا کہ اپنے اندر یہ سبق پیدا کرنے کے لیے قربانی تم لازماً کرو۔ لہذا جو صاحب نصاب ہوتے ہیں انہیں تو لازماً کرنا ہوتی ہے، اور ایک اپنی واجب قربانی کے علاوہ مزید قربانی کی بھی ترغیب دی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے صاحب حیثیت لوگ اپنی قربانی کے ساتھ مرحومین کے لیے نفلی قربانیاں، اور جن پر واجب نہیں وہ لوگ بھی کریں ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بہترین عمل ہوتا ہے جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اصل وہ جذبہ، وہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر کے ہمیں بتائی کہ ہماری یہ نماز، ہماری یہ قربانی، ہماری یہ زندگی اور ہماری یہ موت سب اللہ کے حوالے ہے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا جانور ذبح کرنے کے، یہ بھی اللہ کے حوالے ہے۔ مقصد اللہ کے حکم کی پورا کرنا، نہ کہ گوشت تو جو ہے اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے گوشت حلال نہیں تھا، قربانی کریں اور وہ جنگل میں چھوڑائیں، اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہے اس کو وہ ختم کر دیتی، بسم ہو جاتی وہ چیز، اور جن کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ جو ہے پڑی رہ جاتی۔ اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا کہ گوشت کو بھی قربانی بھی ثواب بھی بنا دیا اور گوشت کو حلال بھی کر دیا، ورنہ ہم جو ہے صرف قربانی کرتے، وہ جذبہ پیدا کرتے اور گوشت سے محروم رہتے۔ اللہ نے ہمیں گوشت سے محروم نہیں کیا۔ یہ مزید اللہ تعالیٰ کے شکر کی مستحق ہے یہ بات کہ اللہ نے ہمارے لیے گوشت بھی حلال کر دیا۔ تو ہم گوشت کے حلال ہونے سے شبہ میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے قربانی کے ساتھ ساتھ گوشت بھی حلال